نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑا نزدیک ہو جو بھائی، یہ تو دور ہو کے کہاں تو بیٹھے ہو، نزدیک ہو جاؤ. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. عزیزان گرامی، میں اور آپ یہاں اللہ کے گھر میں جمع ہیں. بھائی طاہر صاحب ان کی والدہ محترمہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے، دعائے بخشش اور مغفرت کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں اللہ کے گھر میں جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ کی بخشش کاملہ فرمائے. جو دعائیں، جو برکات والدین کے ہوتے ہوئے اولاد کو نصیب ہو رہی تھی، اللہ اب بھی ان کے جانے کے بعد کی بھی ان کو جاری و ساری فرمائے. عزیزان گرامی، دنیا میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سب سے بڑی نعمت ہے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. اور انسان ہونے کے بعد اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے آخری اور لاڈلے محبوب کی امت میں سے پیدا فرمایا. اور پھر امت میں کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی لازوال دولت عطا فرمائی ہے. اور پھر دنیا کے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اولاد کے لیے والدین ہوتے ہیں. یہ جب تک زندہ ہوتے ہیں یہ اپنا سب کچھ اپنی اولاد کے اوپر وار دیتے ہیں. ان کو لالچ بھی کوئی نہیں ہوتا، ان کو اپنی اولاد سے کوئی مفاد بھی نہیں ہوتا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا یہ بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر تو یہ گارنٹی ہو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی کمائی کی وجہ سے اس کو پال رہے تھے. یہ تو گارنٹی ہے ہی نہیں. بچہ ہے، مریض پیدا ہوا ہے، جگر خون نہیں بناتا یا ویسے ہی دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اس بچے کو والدین پھینک تو نہیں دیتے. کیوں بھائی؟ پالتے ہیں نا، پیار تو کرتے ہی ہیں. اور ویسے بھی آپ اکثر صاحب اولاد ہیں، جو بچہ ذہنی طور پہ کمزور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، والدین کی زیادہ شفقت اسی کے ساتھ ہوتی ہے. دوسروں کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو سنبھال لے گا. لیکن جو یعنی معذور اولاد ہوتی ہے اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعد اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو والدین کی محبت اولاد کے ساتھ یہ بے لوث ہوتی ہے. والدین وہ شخصیت ہوتی ہیں کہ جو اپنی اولاد کا صرف بھلا ہی چاہتے ہیں، اپنی اولاد کا برا کبھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے بھائی؟ جب تک یہ زندہ سلامت ہوتے ہیں، بہنوں کی، بیٹیوں کی، بھائیوں کی شادیاں ہو جاتی تو بہنیں اپنے والدین کے گھر میں آتی ہے نہیں آتی بھائی. اور جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو بعض بھائی اپنی بہنوں کے لیے اپنے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، کہیں ہم سے وراثت میں سے حصہ نہ مانگ لیں. ٹھیک ہے بھائی؟ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جو والد یا والدہ کی ہے اپنی زندگی میں وہ جس کو دے جائے وہ مالک بن جاتا ہے. لیکن اگر وہ مالک کسی کو بنا کے نہیں گئے، ویسے ہی دنیا سے چلے گئے، تو جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ سارے کا سارا مال وراثت ہے. وہ چارپائی ہو
وہ بسترا ہو، وہ مکان ہو، وہ کوٹھی بنگلہ جائیداد، کوئی بھی چیز ہے جو والدین کی ملکیت تھی اور والدین اس کو تقسیم کر کے نہیں گئے، کسی کے نامزد کر کے نہیں گئے، ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، یاد رکھنا وہ مال وراثت ہے، اس کا اکیلا نہ میں مالک ہوں نہ آپ مالک ہیں، نہ اکیلا بھائی مالک ہے نہ اکیلی بہن مالک ہے۔ ہمارے ہاں دیہات کے اندر، شہروں میں تو خیر ہے ہی نہیں، دیہاتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، مولوی صاحب گھر دا مکان جڑا اچ پینا دا کتوں حصہ، بھائی وہ بھی تو اما ابا ہی چھوڑ کے گئے، یا تو پیدا ہوا تو ساتھ لے کے آیا تھا، کیوں بھائی وہ کس کا تھا؟ جس مکان میں میں رہ رہا ہوں وہ مکان میرے ابا کا ہی ہے، اور ابا کا جیسے میں بیٹا ہوں ویسے میری بہنیں بھی میرے ابا کی بیٹی ہیں۔ ایک یہ بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے، بیٹی کو یعنی جہیز دے دیا تھا، وہ تو اس نے ابا نے اپنی بیٹی کو تحفہ دیا اپنی طرف سے۔ آپ بھی باپ ہیں، آپ کے بچیاں بھی بچے ہوں گے، یاد رکھنا بھائی یہ طریقہ کار اپنا ٹھیک کریں، ہماری ذمہ داری آپ کو بتانا، رہنمائی کرنا۔ آپ کے پاس ٹوٹل وراثت کا مال یا آپ کی ذاتی ملکیت کروڑ روپیہ ہے، آپ بچیوں کی شادی کرنے لگے ہیں، بیٹوں کی شادیاں کرنے لگے ہیں، آپ اسی وقت اپنی بیٹی اور بیٹے کو بتا دیں کہ بیٹا یہ 25 لاکھ کا جو جہیز دیا ہے یہ تیرا وراثت میں سے حصہ دیا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ بیٹے کو جو بری میں سامان بنا کے دے رہے، زیور بنا کے دے رہے، اس کو بتا دو بیٹا وراثت میں یہ تیرا اتنا حصہ تھا، تجھے دے دیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ناک کو رکھنے کے لیے، برادری میں عزت کو رکھنے کے لیے، اچھے سے اچھا کھانا کھلانا ہے باراتیوں کو، بیٹا تو اس کو اچھا ولیمہ کرنا ہے، قرض لے کے کام کرتے ہیں، لیکن جو میرے اور آپ کے ذمہ شریعت نے حق واجب کیے تھے اس سے ایسے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بعد میں اولادیں کیا کرتی ہیں؟ آپس میں جھگڑتی ہیں، نہیں جھگڑتی؟ آئے دن کتنے واقعات ہوتے ہیں جو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا، بھائی نے اپنے بہن کے لیے دروازہ بند کر دیا۔ کیوں بند کیا بھائی؟ بھائی کا حصہ لینے بہن تو نہیں آتی، اگر بہن اپنا حصہ مانگنے کے لیے آتی ہے اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ جس باپ کی اولاد تو ہے تیری بہن بھی تو اسی کی اولاد ہے، ایسی ہے یہ نہیں ہے بھائی؟ بولو، اور نہ دو بولتے لوگو یار، ٹھیک ہے بھائی؟ یاد رکھنا جو چیز میرا باپ میری ماں چھوڑ کے چلی گئی، تقسیم نہیں کی، اس میں سب کا جو شریعت نے حصے مقرر کیے اسی اعتبار سے سب کا حصہ ہے۔ جنگ ہو رہی، جنگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقے کو فتح کیا، قیدی بھی آئے، مال و دولت بھی آیا، ٹھیک ہے بھائی؟ اب قیدیوں کے لیے یہ شرط طے پائی ہے کہ اتنے لاکھ روپیہ لے آؤ اور اپنے قیدی چھڑا کے لے جاؤ۔ کافروں سے کہا گیا، بہن کی بات بتانے لگا ہوں، جب یہ معاملہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا، مثلا 20 قیدی ہیں، لاکھ روپے آج کے زمانے کے اعتبار سے سمجھا رہا ہوں کہ 20 لاکھ روپیہ لے آؤ، اپنے قیدی چھڑا کے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہر گھر سے جا کے چندہ شروع کیا، کافروں نے اپنے علاقے سے ہر گھر سے پیسے لیے، جتنا مالی حیثیت تھی اسی اعتبار سے پیسے متعین کیے، سب سے لے رہے۔ تو بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن بھائی نہیں تھا حقیقی، اکیلے بھائی، اکیلے آدمی ہے صرف۔ تو ایک ان کی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہے شیمہ تھا، ٹھیک ہے بھائی؟ علاقے والے لوگ سارے کافر ہیں، ان کے ساتھ جنگ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیدی بن کے آ گئے۔ بہن کو پتا چلا کہ میری برادری والے، میرے قبیلے والے سارے کے سارے جنگ ہار بھی گئے ہیں اور سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں ہیں۔ یہ بہن نے کہا چندہ کی ضرورت نہیں ہے، چندہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں خود چھڑا کے لے آتی ہوں، بغیر فدیوں کے لے آؤں گی، پتا تھا نا میرا بھائی کس اخلاق کا مالک ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ بہن آتی ہے، باہر صحابہ پہرا دے رہے خیمے کے باہر، ننگی تلواریں لے کے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، کہا اندر آنے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک، اپنی جو چادر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے لیے نیچے بچھائی ہے۔ بتائیں بہن کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے یا میری اور آپ کے نبی کی جو چادر مبارک ہے اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے؟ یقیناً اس بہن سے زیادہ کم قیمتی چیز نبی کی چادر تھی امت کے لیے، لیکن نبی بتانا یہ چاہتے ہیں بہن کس کو کہتے ہیں۔
بہن کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی مبارک بہن کے لیے بچھا دیتے ہیں. پوچھا بہن یہاں کس معاملے کے لیے آئی؟ کہ یا رسول اللہ یہ جو قیدی ہیں یہ میری قوم میری برادری کے لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر؟ کہ یا رسول اللہ چھڑانے آئی. فرمایا بہن تو پیغام بھیج دیتی کیوں آئی؟ تینے آنے کی زحمت کیوں کی ہے؟ تیرا پیغام مل جاتا ہے تیری برادری کے لوگ میں ویسے ہی چھوڑ دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو رہا کر دیا بغیر فدیے کے. کس کی سفارش پہ؟ بہن کی سفارش. کس کی سفارش پہ بھائی؟ بہن کی سفارش پہ بھائی نے کیا کیا؟ سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا. اور پھر اس کے بعد کچھ سامان گھوڑے اس طرح کا جو اس وقت کا ساز و سامان تھا کہ آپ بہنیں بھائیوں کے گھر سے خالی نہیں جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحفے کے اپنی بہن کو کچھ تحفے بھی دیے اور اب پھر عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت فرمایا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی بہن؟ والدین فوت ہو جائے نا تو بہنوں کے لیے بھائیوں کو اپنے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں. اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، سارے حضرات شامل ہیں. تو موقع ہوتا ہے کسی نسبت سے ہم جمع ہو جاتے ہیں، ورنہ ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ جس کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ نے آپ کو بہنوں سے نوازا ہے تو یہ کریں کہ اپنی بہنوں کے پاس گاہے بگاہے ان کے گھروں میں جایا کریں اور خالی آپ نہیں جایا کریں. اگر آپ کی جیب اجازت 100 روپے کی دیتی ہے آپ 1000 روپے قرضہ نہ اٹھائیں. بہن کو پتہ ہے میرے ویر میں کتنی طاقت ہے. آپ کا صرف چلے جانا شفقت اور پیار کے ساتھ اپنی بہن کے گھر میں بہن کا خون بڑھ جاتا ہے. بہن تمہارے گھر میں آتی ہے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے بہن کو نوازا کرے. اس سے اللہ خوش بھی ہوتے ہیں، اس سے اللہ تھا. وہ تو اس نے ابا نے اپنی بیٹی کو تحفہ دیا اپنی طرف سے. آپ بھی باپ ہیں، آپ کے بچیاں بھی بچے ہوں گے. یاد رکھنا بھائی یہ طریقہ کار اپنا ٹھیک کریں. ہماری ذمہ داری آپ کو بتانا، رہنمائی کرنا. آپ کے پاس ٹوٹل وراثت کا مال یا آپ کی ذاتی ملکیت کروڑ روپیہ ہے. آپ بچیوں کی شادی کرنے لگے ہیں، بیٹوں کی شادیاں کرنے لگے ہیں. آپ اسی وقت اپنی بیٹی اور بیٹے کو بتا دیں کہ بیٹا یہ 25 لاکھ کا جو جہیز دیا ہے یہ تیرا وراثت میں سے حصہ دیا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ بیٹے کو جو بری میں سامان بنا کے دے رہے، زیور بنا کے دے رہے ہو، اس کو بتا دو بیٹا وراثت میں یہ تیرا اتنا حصہ تھا تجھے دے دیا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ناک کو رکھنے کے لیے، برادری میں عزت کو رکھنے کے لیے اچھے سے اچھا کھانا کھلانا ہے باراتیوں کو. بیٹا تو اس کو اچھا ولیمہ کرنا ہے. قرض لے کے کام کرتے ہیں لیکن جو میرے اور آپ کے ذمہ شریعت نے حق واجب کیے تھے اس سے ایسے دنیا سے چلے جاتے ہیں. بعد میں اولادیں کیا کرتی ہیں؟ آپس میں جھگڑتی ہیں نہیں جھگڑتی؟ آئے دن کتنے واقعات ہوتے ہیں جو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا، بھائی نے اپنے بہن کے لیے دروازہ بند کر دیا. کیوں بند کیا بھائی؟ بھائی کا حصہ لینے بہن تو نہیں آتی. اگر بہن اپنا حصہ مانگنے کے لیے آتی ہے اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ جس باپ کی اولاد تو ہے تیری بہن بھی تو اسی کی اولاد ہے. ایسی ہے یہ نہیں ہے بھائی؟ بولو اور نہ دیو بول تو لو یار. ٹھیک ہے بھائی؟ یاد رکھنا جو چیز میرا باپ میری ماں چھوڑ کے چلی گئی تقسیم نہیں کی، اس میں سب کا جو شریعت نے حصے مقرر کیے اسی اعتبار سے سب کا حصہ ہے. جنگ ہو رہی، جنگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقے کو فتح کیا، قیدی بھی آئے، مال و دولت بھی آیا. ٹھیک ہے بھائی؟ اب قیدیوں کے لیے یہ شرط طے پائی ہے کہ اتنے لاکھ روپیہ لے آؤ اور اپنے قیدی چھڑا کے لے جاؤ. کافروں سے کہا گیا. بہن کی بات بتانے لگا. جب یہ معاملہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا، مثلا 20 قیدی ہیں، لاکھ روپے آج کے زمانے کے اعتبار سے سمجھا رہا ہوں کہ 20 لاکھ روپیہ لے آؤ اپنے قیدی چھڑا کے لے جاؤ. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. ہر گھر سے جا کے چندہ شروع کیا. کافروں نے اپنے علاقے سے ہر گھر سے پیسے لیے، جتنا مالی حیثیت تھی اسی اعتبار سے پیسے متعین کیے، سب سے لے رہے. تو بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن بھائی نہیں تھا حقیقی، اکیلے بھائی، اکیلے آدمی صرف. تو ایک ان کی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہے شیمہ تھا. ٹھیک ہے بھائی؟ علاقے والے لوگ سارے کافر ہیں. ان کے ساتھ جنگ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قیدی بن کے آگے. بہن کو پتا چلا
کہ میری برادری والے، میرے قبیلے والے سارے کے سارے جنگ ہار بھی گئے ہیں اور سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں ہیں. یہ بہن نے کہا چندہ کی ضرورت نہیں ہے، چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا میں خود چھڑا کے لے آتی ہوں، بغیر فدیوں کے لے آؤں گی. پتا تھا نا میرا بھائی کس اخلاق کا مالک ہے. ٹھیک ہے بھائی. یہ بہن آتی ہے، باہر صحابہ پہرا دے رہے خیمے کے باہر ننگی تلواریں لے کے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، کہا اندر آنے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک، اپنی جو چادر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے لیے نیچے بچھائی ہے. بتائیں بہن کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے یا میری اور آپ کے نبی کی جو چادر مبارک ہے اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے؟ یقیناً اس بہن سے زیادہ کم قیمتی چیز نبی کی چادر تھی امت کے لیے. لیکن نبی بتانا یہ چاہتے ہیں بہن کس کو کہتے ہیں، بہن کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی مبارک بہن کے لیے بچھا دیتے ہیں. پوچھا بہن یہاں کس معاملے کے لیے آئی؟ کہ یا رسول اللہ یہ جو قیدی ہیں یہ میری قوم، میری برادری کے لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر؟ کہا یا رسول اللہ چھڑانے آئی. فرمایا بہن تو پیغام بھیج دیتی، کیوں آئی؟ تینے آنے کی زحمت کیوں کی ہے؟ تیرا پیغام مل جاتا ہے تیری برادری کے لوگ، میں ویسے ہی چھوڑ دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو رہا کر دیا بغیر فدیے کے. کس کی سفارش پہ؟ بہن کی سفارش. کس کی سفارش پہ بھائی؟ بہن کی سفارش پہ. بھائی نے کیا کیا؟ سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا. اور پھر اس کے بعد کچھ سامان، گھوڑے اس طرح کا جو اس وقت کا ساز و سامان تھا، کہ بہنیں بھائیوں کے گھر سے خالی نہیں جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحفے کے اپنی بہن کو کچھ تحفے بھی دیے اور پھر عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت فرمایا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی بہن؟ والدین فوت ہو جائے نا تو بہنوں کے لیے بھائیوں کو اپنے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں. اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، سارے حضرات شامل ہیں. تو موقع ہوتا ہے کسی نسبت سے ہم جمع ہو جاتے ہیں، ورنہ ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ جس کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ نے آپ کو بہنوں سے نوازا ہے تو یہ کرے کہ اپنی بہنوں کے پاس گاہے بگاہے ان کے گھروں میں جایا کریں اور خالی آپ نہیں جایا کریں. اگر آپ کی جیب اجازت 100 روپے کی دیتی ہے، آپ 1000 روپے قرضہ نہ اٹھائیں. بہن کو پتہ ہے میرے ویر میں کتنی طاقت ہے. آپ کا صرف چلے جانا شفقت اور پیار کے ساتھ اپنی بہن کے گھر میں، بہن کا خون بڑھ جاتا ہے. بہن تمہارے گھر میں آتی ہے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے بہن کو نوازا کرے. اس سے اللہ خوش بھی ہوتے ہیں، اس سے اللہ عمر میں بھی برکتیں دیتے ہیں، اس سے اللہ رزق میں بھی برکتیں دیتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے.